الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اسلامی اور دینی بھائیو، عزیز طلبہ اور محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں، ذکر چل رہا تھا کہ اس امت کے جو اولین قائد تھے، رہنما تھے، امام تھے، جنہوں نے دین اور شریعت کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تاکہ بھٹکی ہوئی انسانیت راہ راست پر آ جائے، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے لگ جائے. ان کے باہمی تعلقات کیسے تھے، کس طرح سے ایک دوسرے کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، جبکہ بعد کے زمانوں میں ان کے جو متبعین ہوئے، ان کے جو ماننے والے ہوئے، انہوں نے ان چیزوں کو ملحوظ نہیں رکھا، ان چیزوں کی رعایت نہیں کی. اپنے ائمہ جن سے محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، جن کی تقلید کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، جن کی پیروی کرنے کا ہم دعویٰ رکھتے ہیں اپنے پاس، ان کی تعلیمات سے بہت دور ہو گئے. اور یہی وجہ ہے آج مسلمان ایک امت نہیں رہ گئے، 4 فرقے یا 4 سے زیادہ بہت سارے فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. بہرحال آج کے اس جمعہ کے خطبے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ قیمتی تجربات اور ان کے کچھ قیمتی اقوال اور حکمت اور دانائی پر مبنی ان کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، جن باتوں میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے. اور شاید اگر ہم ان ہدایات پر عمل کر لیں تو زندگی کا ایک اہم پہلو ہمارا درست ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ جو باتیں آپ کو یہاں سے سنائی جاتی ہیں، یہ صرف سنانے کے لیے نہیں ہے، سننے کے بعد عمل کرنے کے لیے بھی بتائی جاتی ہے کہ پہلے سنیں، اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ان باتوں کو سنانے سے کوئی فائدہ نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں ربیع ابن سلیمان، کہتے ہیں
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے واللہ ما شبعت منذ 16 سنة الا شبعة. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے 16 سال سے آسودہ ہو کر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. صرف ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تھا، آسودہ ہو کر کھانا کھا لیا تھا، لیکن اس کے بعد مجھے جو احساس ہوا اور پیٹ بھر کے کھانے سے جو پریشانی جو مشقت لاحق ہوئی اس کی وجہ سے مجھے طے کرنی پڑی، وہ کھانا پیٹ سے نکالنا پڑا. 16 سال سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. یہ کوئی مالی تنگی یا پریشانی کی وجہ سے یہ ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ ان کو کھانے کے لیے چیزیں میسر نہیں تھیں. اور آگے میں ذکر کروں گا کہ خود امام صاحب نے ذکر کیا ہے کہ زندگی میں 3 موقع ایسے آئے ہیں کہ میں افلاس کا، تنگ دستی کا، غربت کا شکار ہوا ہوں، لیکن اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، صبر کیا ہے. لیکن یہ 16 سال تک پیٹ بھر کے کھانا نہ کھانا یہ کوئی مجبوری نہیں تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی. پھر کیا وجہ تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا؟ اس کی وجہ آگے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں لِأَنَّ الشَّبْعَ يُثْقِلُ الْبَدَنَ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اگر آسودہ ہو کر کھانا کھا لیتا ہے تو اس سے انسان کا جسم کیا ہے؟ بھاری ہو جاتا ہے، وزنی ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے. جس انسان کو یہ فکر ہو کہ مجھے اپنی امت کی رہنمائی کرنی ہے، امت کو دین اور شریعت سکھانا ہے، وہ اتنا پیٹ بھر کے کھانا کھا لے. اور جس اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اٹھ کر رات کو عبادت نہ کر سکے تو اتنا کھانا کھانے کا فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ پیٹ بھر کر کھانا اس لیے نہیں کھایا کہ اس سے جسم بھاری ہو جاتا ہے. ایک یہ پریشانی، اور آپ جانتے ہیں جسم بھاری ہونے کی کتنی مشکلات ہیں، آگے میں ذکر کروں گا. اور دوسری پریشانی کہتے ہیں کہ وہ یقسی القلب. آسودہ ہو کر کھانے سے کیا ہے؟ دل بھی سخت ہو جاتا ہے، دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی. انسان کا دل ایک طرح سے یوں کہیے کہ ساری چیزوں کو قبول کرنے سے وہ بند ہو جاتا ہے. اور ڈاکٹری اصول کے مطابق زیادہ کھانے سے سب سے زیادہ اگر انسان کا کوئی عضو متاثر ہوتا ہے تو اس کا دل ہے. دل پر سب سے زیادہ پریشر ہوتا ہے اگر انسان زیادہ کھا لیتا ہے. اس کے بعد باقی اعضاء جسم کے ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو پریشانیاں آتی ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ کس پر آتی ہیں؟ وہ دل پر آتی ہیں. کہ دل سخت ہو جاتا ہے. اور زیادہ کھانے سے کیا ہے؟ وَيُزِيلُ الْفِتْنَةَ. اور انسان کی ذہانت ختم ہو جاتی ہے، انسان کا دماغ بھی کام نہیں کرتا ہے. تو گویا کہ انسان کے جسم میں جو اعضائے رئیسہ ہیں ان میں سے 2 اہم عضو ہیں دل اور دماغ. یہ دل اور دماغ جس قوم کے معطل ہو جائے، کام نہ کرنے لگے زیادہ کھانے کی وجہ سے، وہ قوم دنیا میں ترقی کر سکتی ہے، وہ قوم دنیا میں دوسروں کی رہنمائی کر سکتی ہے. جس کا نہ دل کام کرتا ہو نہ دماغ کام کرتا ہو. اور شاید ہم نے کچھ 100 سال سے یہی کچھ کیا ہوا ہے کہ ہمارا نہ دل کام کر رہا ہے نہ ہمارا دماغ کام کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے جب سے مسلمانوں پر کھانے پینے کی فراوانی فرمائی ہے، نعمتیں عطا فرمائی ہیں،
ہم کتنا پھینکتے ہیں وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، کتنی ناقدری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، یہ ہم کسی فنکشن میں شریک ہو جائیں تب اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، لیکن کتنا کھا لیتے ہیں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری کتنی تعداد ہے جو مسجد میں حاضر ہوتی ہے۔ اور میں رمضان میں موجود نہیں ہوتا ہوں، لیکن لوگوں سے یہ سنا ہے، بہت سے لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ رمضان میں لوگوں کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے، رمضان میں لوگوں کا وزن، جسم کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ عجیب تضاد ہے ہماری زندگی میں کہ رمضان میں روزہ رکھیں اس کے باوجود ہمارا وزن جسم کا زیادہ ہو جائے، یہ کس قدر الٹی بات ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور عام طور سے لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ رمضان میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں، صحیح ہے، حدیث سے ثابت ہے، رمضان میں اللہ رب العزت بہت ساری برکتیں نازل فرماتا ہے، لیکن مسلمانوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ساری برکتیں کھانے ہی میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، کھانے کے لیے بنا ہے رمضان کا مہینہ۔ خواتین دن بھر پکاتی ہیں، ان کی عبادت بھی چلی جاتی ہے، ان کی برکت بھی ہم نے سب کھانے میں رکھ دی ہے، اور مسلمان افطار کرنے کے بعد ان کو نہ ہوش رہتا ہے، نہ عقل کام کرتی ہے، نہ دماغ کام کرتا ہے، تراویح پڑھنے کی سکت نہیں ہے، چلو گھر میں پڑھ لیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے کی ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے۔ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ رمضان کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ آپ بھوک اور پیاس محسوس کریں، اور ہم بھوک اور پیاس کے ڈر اور خوف سے اتنا پی لیتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں کہ ہمیں دن بھر ہوش نہیں رہتا ہے، دن بھر سو کر گزار دیتے ہیں، ایک وقت کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ہے زیادہ کھانے کے نقصانات۔ امام شافعی نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، امام شافعی کے سامنے جو آخری نبی، جو آخری رسول ہے، اس کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات کہی ہے۔ ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 23 سال اس دنیا میں رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی دن 2 وقت جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ اس نبی کے امتی ہیں ہم۔ اور صحابہ نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھوک کی وجہ سے ہم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، کھانا ہمارے لیے میسر نہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنا پیٹ اٹھا کر دکھایا کہ میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کے پاس اگر کہیں سے کوئی کھانے کا سامان آ گیا، کوئی بکری آ گئی، کوئی جانور کسی نے ہدیہ کر دیا، آپ فوراً اس کو ذبح کرنے کے بعد لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے اسٹور کر کے رکھ سکتے تھے، زیادہ کھانے کا اہتمام کر سکتے تھے۔ اور یہ وہی نبی ہے جس نے یہ ہدایت فرمائی اس امت کو۔ اسلام کے آنے سے پہلے شاید لوگ یہ سمجھتے رہے ہو کہ زیادہ کھانا یہی صحت کی علامت ہے، زیادہ کھانے میں ہی تندرستی کا راز پوشیدہ ہے، لوگ یہ سمجھتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی نے دنیا میں آ کر یہ بتلایا کہ نہیں، زیادہ کھانے میں صحت کا راز پوشیدہ نہیں ہے۔ کہا کہ پیٹ سے زیادہ اور معدے سے زیادہ بدترین دنیا میں کوئی برتن نہیں ہے جسے انسان بھر لیتا ہے۔ نہ تو پانی پینے کی گنجائش رہتی ہے، نہ سانس لینے کی گنجائش رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چند لقمے کافی ہیں انسان کے لیے، اس کی توانائی، اس کی قوت کو باقی رکھنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں۔ اور اگر کوئی زیادہ کھانا ہی چاہتا ہے، حریص ہے کھانے کا، تو کتنا کھائے؟ کہا کہ ثلث لطعامہ، پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کر لے، معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کر لے، 1 حصے میں کھانا کھائے اور 1 حصہ پانی پینے کے لیے چھوڑ دے، اور 1 حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑ دے، اگر زیادہ کھانا ہی ہے کوئی حریص ہے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہے، ہدایت۔ تو صحت کا راز
زیادہ کھانے میں نہیں ہے. مسلمانوں نے آج یہ سمجھا ہوا ہے کہ زیادہ کھانے میں صحت کا راز ہے. اور میں ایک حقیقی واقعہ ذکر کروں. ہمارے ہندوستان ملک کے اندر حکیم عبدالحمید کو بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے ہمدرد یونیورسٹی قائم کی ہے، اور یونانی دواؤں کا سب سے بڑا دواخانہ جنہوں نے قائم کیا ہوا ہے، اور بہت ساری ان کی خدمات ہے. انہیں کے ایک بھائی ہوتے ہیں حکیم سعید، جو ہجرت کر کے ہندوستان سے پڑوسی ملک چلے گئے. وہاں جا کر انہوں نے بھی ہمدرد یونیورسٹی قائم کی، یونانی دواؤں کا سب سے بڑا دواخانہ قائم کیا، اور بہت ساری مسلم قوم کی جو خدمت کر سکتے تھے، رفائی کام کر سکتے، بہت سارے انہوں نے رفائی کام کیے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ مسلم قوم سے زیادہ احسان فراموش اگر ہماری درجہ بندی کی جائے کہ دنیا میں بہت ساری قومیں زندہ ہیں آج، سب سے زیادہ اگر احسان فراموش اگر کوئی قوم ہے دنیا میں تو وہ مسلمان ہے. ہمارے ساتھ اگر کوئی احسان کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے لیے کنواں کھودنے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. جو ہمارا محسن ہے، اس شخص نے اس قوم کی، مسلم قوم کی اتنی بڑی خدمت انجام دی ہے، لیکن اس مسلمان قوم نے اس شخص کو معاف نہیں کیا. آخر موت کے گھاٹ اس کو اتار دیا. اس شخص کا ایک انٹرویو BBC لندن نے کسی موقع سے لیا تھا. اسی دن BBC لندن نے یہ انٹرویو شائع کیا، میں نے سنا ہے، اپنی کانوں سے سنا ہے. حکیم صاحب سے بہت سارے سوالات کیے گئے تھے. ان میں سے ایک اہم سوال یہ تھا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ آپ اتنی عمر ہوتے ہوئے صحیح ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اتنے سارے ادارے آپ نے قائم کیے ہیں، آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تقلیل تغذیہ صحت کا راز. ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہے، صحت کا راز کم کھانے میں ہے، زیادہ کھانے میں نہیں ہے. لیکن مسلمان نہ تو اپنے نبی کی ماننے کے لیے تیار ہے، اور نہ جو ان کے رہنما ہیں، جو رہبر ہیں، جو امام ہیں، جن سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ان ائمہ کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس سے زیادہ افسوسناک چیز آپ کے سامنے رکھوں، ٹاپ 10 ممالک دنیا کے اندر جہاں بے تحاشا موٹاپے کی شرح سب سے زیادہ ہے. دنیا میں ایسے 10 ممالک جہاں موٹاپے کی شرح سب سے زیادہ ہے. آئیے دیکھیے کون کون سے ملک ہیں. سب سے پہلا ملک جہاں موٹاپے کی بے تحاشا شرح ہے، پہلا نمبر ہے دنیا میں موٹاپے میں، کیا ہے؟ کویت ہے، مسلمان ملک ہے. دوسرا نمبر سعودی عرب کا آتا ہے، تیسرا نمبر مصر کا آتا ہے، چوتھا نمبر اردن کا آتا ہے، پانچواں نمبر امارات کا آتا ہے. یہ 5 مسلم ممالک ہیں جو زیادہ کھانے کی وجہ سے موٹاپے کے شکار ہیں، اور کتنی نہ جانے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے، اور صحت پر کتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے ان بیماریوں سے نجات پانے کے لیے. یہ حال ہے مسلمانوں کا، اور ہمارا حال بھی کچھ اچھا نہیں ہے. ہمارے مسجدوں میں نہ آنے کی وجوہات میں سے، عبادتوں میں کوتاہی کرنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب کیا ہے؟ 3 ٹائم آسودہ ہو کر کھاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، تینوں ٹائم. اور کب ہم سو جائیں اور کب ہم جاگ جائیں کچھ پتہ نہیں ہے. لہذا اگر ہمیں اپنا دل اور دماغ زندہ رکھنا ہے اور کچھ کرنا ہے اس دنیا میں آنے کے بعد، تو کم کھانا شروع کیجئے، اور اس سے جو پیسہ بچے اس پیسے کو بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت پر خرچ کرنے کی کوشش کیجئے. یہ جو ہم شادیوں میں فنکشن کرتے ہیں اور اتنا پیسہ لٹاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ تعلیم پر خرچ کریں گے بچوں کی. میں تعلیم کا مسئلہ بھی آگے آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کا کتنا شوق ہے، مسلمانوں میں مطالعہ کرنے کی نسبت اور اس کی شرح کتنی ہے، کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، کتنے لوگ جاہل ہیں. ویسے تو ہم سچر کمیٹی کی رپورٹ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ ہندوستان میں سب سے نچلے درجے میں اگر کوئی قوم آتی ہے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہیں. باقی ساری قومیں ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں.
بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کا دل و دماغ معطل ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا۔ اور کیا نقصان ہے؟ وَيَجْلِبُ النَّوْمَ، زیادہ کھانے سے نیند آتی ہے۔ وَيُضْعِفُ صَاحِبَهُ عَنِ الْعِبَادَةِ، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے کیا انسان عبادت نہیں کر سکتا۔ ہاں، عبادت کرنے کے لیے آپ کا دل و دماغ ٹھیک ہونا چاہیے، جسم ہلکا ہونا چاہیے۔ اب آپ کو زیادہ کھانے کی وجہ سے نیند آ رہی ہے تو عبادت کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ کی؟ تو ہماری عبادت میں کوتاہی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب کیا ہے؟ خوب کھاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے امام شافعی کے اس قول کو اپنانے کی ہے کہ ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات امام شافعی نے نہیں بلکہ اور بھی ائمہ علماء نے کہی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ طبیب بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور بڑے علماء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ من اکل کثیرا فنام کثیرا، جو زیادہ کھائے گا وہ زیادہ سوئے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَكَثْرَةُ النَّوْمِ تُمِيتُ الْقَلْبِ، زیادہ سونے سے انسان کا دل مر جاتا ہے۔ وَيُثْقِلُ الْبَدَنَ، بدن بھاری ہو جاتا ہے۔ وَيُضِيعُ الْوَقْتَ، اور زیادہ سونے کی وجہ سے وہ انسان کی زندگی کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ یہ ہماری زندگی، ہمارے اوقات، یہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ دنیا میں سونا ہے، چاندی ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، گھر ہے، مکان ہے، بنگلہ ہے، اگر سب سے قیمتی کوئی چیز دنیا میں ہے تو وہ ہمارا وقت ہے، ہمارے اوقات ہے۔ لیکن اس زیادہ یا بسیار خوری کی وجہ سے کیا ہے؟ ہمارے اوقات ضائع ہوتے ہیں، زندگی ضائع ہم کر دیتے ہیں اسی کھانے اور پینے میں۔ اور کہتے ہیں وَيُورِثُ كَثْرَةَ الْغَفْلَةِ وَالْكَسَلِ، اور اس سے کیا ہے؟ غفلت پیدا ہوتی ہے، سستی آتی ہے، کاہلی آتی ہے۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اگر ہمیں صحیح معنی میں عقیدت ہے، محبت ہے، تو ان کی اس بات پر غور و فکر کرنا ہوگا، اور غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں کھانے پینے کے سلسلے میں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے چلتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہے ربیع ابن سلیمان، ان کا ابھی تذکرہ آیا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں رات کے 1/3 حصے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے تھے، پڑھتے تھے، مطالعہ کیا کرتے تھے۔ لکھنے پڑھنے کا کام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رات کے ابتدائی حصے میں کیا کرتے تھے، اور جو دوسرا ابتدائی حصہ ہے رات کا، اس میں کیا ہے؟ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور تیسرا حصہ جو رات کا ہے اس میں آرام کیا کرتے تھے، سوتے تھے۔ یعنی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا یہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم فرض نماز، جو 5 وقت کی نماز جو ہمارے اوپر فرض ہے، ہم اس کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمارے ائمہ دین تھے جو ان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے، اور یہ وہی امام شافعی ہے جنہوں نے اتنا تک کہا ہے کہ دین اور شریعت کا علم حاصل کرنا، دین اور شریعت کے علم کا مطالعہ کرنا، یہ نفل عبادت سے افضل ہے۔ انسان اگر دینی کوئی شرعی کتاب پڑھ رہا ہے، وہ رات کو اٹھ کر عبادت نہ کرے تو یہ اس کے حق میں افضل ہے کہ وہ دین اور شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرے، مطالعہ کرے، کتاب پڑھے، دینی مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ لیکن اس کے باوجود امام شافعی یہ کام بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ اور آگے چلتے ہیں۔ عمرو ابن سواد السرحی کہتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی سخاوت و فیاضی کے سلسلے میں، کہتے ہیں کان الشافعی اسخی الناس علی الدینار والدرہم، امام شافعی کیا ہے؟ دینار اور درہم کے تعلق سے سب سے زیادہ سخی انسان تھے، اور کھانے کے سلسلے میں، یعنی دوسروں کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں سخی اور فیاض انسان تھے۔ جو بھی آ گیا
اور اگر کوئی حاجت مند آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ کے پاس اگر کوئی پیسہ موجود ہے تو اس کو دے دیا کرتے، کھانے کا سامان موجود ہے دوسروں کو دے دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں فقال علی الشافعی افلست فی عمری 3 افلاسات، امام شافعی کے یہ شاگرد کہتے ہیں کہ مجھ سے امام صاحب نے ذکر کیا ہے کہ زندگی میں 3 دفعہ میں مفلس ہوا ہوں، غربت کا شکار ہو گیا، فکنت ابیع قلیلی و کثیری، کہتے ہیں کہ میرے پاس جو بھی کچھ ساز و سامان تھوڑا ہو زیادہ اس کو بیچ دیا کرتا تھا۔ ہاں، مفلس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے، بلکہ یہ بھی ایک درجہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، امتحان ہے، آزمائش ہے کہ اللہ کا یہ بندہ نہ ہوتے ہوئے کتنا صبر کرتا ہے۔ ہم تو آج صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فقراء اور مساکین عالمی سطح پر ساری قومیں دنیا میں سب سے زیادہ فقراء اور مساکین کس قوم میں؟ سب سے زیادہ فقراء اور مساکین مسلمان قوم میں۔ اور میں نے کبھی اسی ممبر سے ذکر کیا تھا، جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کا قدیم ترین علاقہ جامع مسجد، کسی نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے عاصمت المتصولین، یہ فقراء مسکینوں کی، فقیروں کی راجدھانی ہے۔ یہ دنیا بھر کے فقیر ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ مسلمان علاقوں میں موجود ہے۔ لیکن ہمارے جو رہنما تھے، جو قائد تھے، انہوں نے مجبوری کی حالت میں بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ 3 دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہے، لیکن کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تھوڑا اور کم جو بھی ساز و سامان میرے پاس تھا میں اس کو بیچ دیا کرتا تھا۔ کتنا بیچا؟ حتیٰ حلیہ ابنتی و زوجتی، یہاں تک کہ میں نے اپنی بیٹی کے زیورات بیچ دیے اور اپنی بیوی کے زیورات بھی بیچ دیے، لیکن یہ کہ دوسرے لوگوں کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف اور ہمارے اس دین کے امام جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ شاگرد رشید ہیں امام ابو ثور ابراہیم ابن خالد البغدادی، بغداد سے ان کا تعلق ہے۔ امام شافعی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اراد الشافعی الخروج الى مکہ ومعه مال، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد سے مکہ جانے کا ارادہ کیا اور ان کے پاس اس وقت کچھ مال موجود تھا۔ تو ایک شاگرد نے استاذ کو مشورہ دیا، خیر خواہی کے طور پر کہا، امام محترم یہ جو مال آپ کے پاس موجود ہے، اگر اس سے کوئی مفید کارآمد جائیداد پراپرٹی خرید لیں تو یہ آپ کی اولاد کے حق میں بہتر ہوگا۔ اپنے بچوں کے لیے اس مال سے کوئی جائیداد اور پراپرٹی لے لیجئے، خرید لیجئے، یہ آپ کی اولاد کے کام آئے گی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے یہ بات اسی لیے کہی تھی کہ ان کے پاس جو بھی چیز آتی تھی، اتنے سخاوت پرور انسان تھے کہ جو بھی چیز آ جائے وہ دوسروں کو دے دیا کرتے تھے۔ لہذا شاگرد نے مشورہ دیا کہ اولاد کے لیے کچھ انتظام کر لیجئے۔ آج ہم بھی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن قوم کے لیے ہم کچھ کریں، ایسے لوگوں کے لیے کریں جو مجبور ہیں، لاچار ہیں، یہ فکر ہمیں نہیں ہے۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بغداد سے نکلے ثم قدیمہ، اور مکہ آئے، مکہ سے پھر واپس گئے۔ فسألتہ، کہتے ہیں ابو ثور کہ میں نے امام صاحب سے پوچھا ہاں کہ آپ نے کوئی جائیداد اور پراپرٹی مکہ میں جانے کے بعد خریدی یا نہیں خریدی؟ ہاں، امام شافعی جواب دیتے ہیں کہ لم اجد بمکہ زیئۃ یمکننی بمعرفتی، کہتے ہیں کہ میرے علم کی حد تک مکہ میں مجھے کوئی ایسی جائیداد اور پراپرٹی نہیں مل سکی جو میں اپنی اولاد کے نام کر سکتا۔ لیکن کیا کیا آپ کے پاس جو پیسے تھے اس کا کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں وَلَكِنِّي بَنَيْتُ بِمِنَا مَضْرِبًا يَكُونُ لِأَصْحَابِي، امام شافعی بغداد سے جو پیسہ اور جو خزانہ لے کر آئے تھے انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شاگردوں کے لیے، علماء اکرام کے لیے، علماء دین کے لیے مینا میں ایک خیمہ تیار کر دیا ہے، خیمہ خرید لیا ہے اس پیسے سے۔ شاگرد نے جس پیسے کے سلسلے میں مشورہ دیا تھا کہ اولاد کے لیے کوئی گھر، کوئی مکان خرید لیجئے، امام شافعی نے اولاد کے لیے انتظام نہیں کیا ہے، علماء اکرام کے لیے انتظام کیا کہ یہ لوگ جب حج کرنے کے لیے جائیں گے مکہ تو وہاں ٹھہر سکیں گے، ان کے ٹھہرنے کا انتظام میں نے مکے میں کر دیا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے،
یہ ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے مال کا اپنی اولاد کے لیے انتظام نہیں کیا بلکہ دوسروں کے لیے انتظام کیا. قال ابو سعود شاگرد کہتے ہیں فرعانی کانی اہتممت بذالک. کہتے ہیں کہ امام شافعی نے میری طرف دیکھا اور ان کو یہ محسوس ہوا ہاں کہ مجھے غم لاحق ہو گیا ہے کہ امام صاحب نے اتنا پیسہ جو ہے منا میں ایک خیمہ خرید لیا اور اپنی اولاد کے اوپر خرچ نہیں کیا. کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا, امام شافعی نے میرے سلسلے میں یہ محسوس کیا کہ میں اس بات سے غمزدہ ہوں. لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا اصبحت عندي قوت یومی, کہ تم غم کی بات کیوں کرتے ہو, فکر کیوں کرتے ہو کہ میرے پاس اگر ایک دن کی روزی اور کھانے پینے کا سامان موجود ہو جائے فخلل الہم عنی یا سعید. تو اے نیک بخت انسان غم چھوڑ دیجئے, ایک دن کھانے پینے کا انتظام ہے تو اس پر اکتفا کیجئے, کل کی فکر چھوڑ دیجئے, اس سلسلے میں زیادہ غور و فکر نہ کیجئے. ولا تخطر ہموم غد ببالی. امام شافعی کہتے ہیں کہ میرے دل و دماغ پر کل کیا ہوگا اس کے فکر لاحق نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کل کا رزق کل کے لیے مہیا کیا ہوا ہے, اس نے پیدا کیا ہے تو اس کو روزی بھی دے گا. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے, اتنے سخی اتنے فیاض انسان, اور علماء کرام پر خرچ کر دیا لیکن اپنی اولاد پر اس پیسے کو خرچ نہیں کیا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل میں اور بھی بہت ساری چیزیں مشہور ہیں. محمد ابن الحسن رحمۃ اللہ علیہ, یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی عزیز شاگرد ہیں. کہتے ہیں ان تکلم اصحاب الحدیث یوما فبلسان الشافعی, کہا کہ اگر آج کوئی گفتگو کرتا ہے اہل حدیث حضرات میں سے, محدثین لوگوں میں سے, علم دین علم شریعت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو بیان کرنے والے لوگ تھے, اب تک ان کے پاس حدیث رسول تو موجود تھی لیکن ان کو بیان کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ موجود نہیں تھا. ان حدیثوں سے کیسے مسائل کا استنباط کیا جائے, یہ ملکہ یہ صلاحیت ان کے پاس موجود نہیں تھی. لہذا اگر آج کسی کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے, حدیث رسول کو سمجھنے کی صلاحیت اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فبلسان الشافعی, تو امام شافعی کی زبان کے ذریعے سے وہ گفتگو کرتا ہے, بولتا ہے. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا, یہ صلاحیت پیدا کی اپنے شاگردوں کے اندر, وہ حدیث رسول کو صرف بیان کرنے کی حد تک نہیں بلکہ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں, سمجھنے کے ساتھ ساتھ مسائل کا استنباط کیسے کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے. یہ علم اور یہ فن بھی اپنے شاگردوں کو, یا جنہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث حاصل کیا ہے یا فقہ کا علم حاصل کیا ہے, ان کو یہ توفیق حاصل ہوئی ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید کا بیان ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اور مناقب اور فضائل اور ایسی باتیں جن سے ہمارے لیے کچھ عبرت کا سامان حاصل ہو سکتا ہے, آئندہ جمعہ کے خطبے میں پیش کی جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.